بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مریض سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ایک نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بچوں پلیز آ جاؤ، سب آپ کو پوچھ رہے ہیں۔ منیمہ تیسری باری سے بلانے آئی، وہ بھی ڈرتے ڈرتے اندر آئی۔ جو غصے میں بھری اس کی نگاہ اٹھی تو وہ خفیف سی ہوگی۔ اچھا بچوں لکھا آیا۔ ان سب سے کہو، اتنے سال انہوں نے آکے کیوں نہیں پوچھا جب ہم بے یار و مددگار تھے؟ اچھا بچوں ہی ہے۔ پاپا اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ایک سلگتا ہوا طنز کا تیر پھینکا منیمہ کے عقب میں امی کی خشمگی اور تعصب بھری نگاہوں نے اسے گھورا تو انمل لب بھینچ کے رہ گئی۔ بچوں ہی سی، اور دونوں ہاتھوں سے اپنے دکھتے اور بوچھل سر کو تھام کر بیٹھ کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ میں نے یہی تربیت کی تھی تمہاری گھر میں آئے مہمانوں سے مس بیہیو کرو۔ انما تم مجھے سب کے سامنے بے عزت کروا رہی ہو۔ پلیز امی، مجھے ان لوگوں کا سامنا ہی نہیں کرنا، اور نہ ہی میں نے اپنا رشتہ دار مانتی ہوں۔ دانت پیس کے اندر کے انتشار کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان سب کو آوازیں سماعتوں پر گزر رہی تھی۔ اس نے ابھی تک ٹھیک سے اپنے دونوں تائے کی فیملی سے ٹھیک طرح سے بات نہ کی تھی۔ جیسے سب باتیں کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ مت بھولو کہ تمہارا خون کا رشتہ ہے۔ ایسے ہوتے ہیں خون کے رشتے؟ اپنے چھوٹے بھائی کو گھر سے نکال دیا، کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے؟ نفرت ہے مجھے ان سب سے۔ انما امی کا زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا تو وحشت زدہ سی گنگ رہ گئی۔ امی نے آج پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ منیمہ افسردہ سی کمرے سے جانے لگی تو اتنے میں بڑی تائی امی اور چھوٹی تائی امی چلی گئیں۔ امی تو شرمندہ سی ہو کر اپنی آنکھ کی نمی چھپانے لگی، جبکہ انما سر جھکائے رونے لگی۔ فوزیہ، جوان بچی پر ہاتھ اٹھانا اچھی بات تو نہیں۔ بڑی تائی امی نے انما کو اپنی آغوش میں لیا جو کسمسا کے ان سے دوری ہوگی۔ امی کو انما کا ہر انداز شرمندگی اور ندامت میں مبتلا کر رہا تھا۔ بھابھی، یہ مجھے مجبور کر رہی ہے، وہ بھی رو دی۔ تم اتنا اس کے پیچھے مت پڑو، بچی یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بڑی تائی امی کھجل سی ہوگی کیونکہ انما اپنی ناگواری کا اظہار کرتی واش روم میں چلی گئی تھی۔ وہ انما کا رویہ سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کا بدلہ ان سب سے لینا چاہ رہی تھی، اور امی یہی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایسا کرے۔ اپنے باپا سے قریبی تو بہت تھی۔ لگتا ہے آج بھی ہم انما سے ملے بغیر چلے جائیں گے۔ نبیہ بھابھی کو بہت افسوس ہو رہا تھا، پھر ان سے بھی وہ ملی کب تھی؟ کتنا سب کزن چاہ رہے تھے کہ وہ ان سب کے درمیان گھل مل جائے۔ تمہاری تو ہر ایک سے جلدی دوستی ہو جاتی ہے، ابھی تک انما سے کیوں نہیں کی؟ بھابھی نے فاقیہ کو مخاطب کیا جو سینٹرل ٹیبل سے لوازمات کے برتن منیمہ کے ساتھ مل کر اٹھا رہی تھی۔ ارے بھابھی، ہماری بچوں نا بس ذرا فارمل سی رہتی ہیں، ویسے دل کی بہت اچھی ہیں۔ منیمہ نے جھٹ میں داخلت کی۔ منیمہ تم فکر ہی نہ کرو، تمہاری بچوں کو تو میں چٹکیوں میں منا لوں گی۔ فاقیہ نے مسمہ میں ارادہ کر لیا کہ انما چاہے اسے جھٹکے یا مس بیہیو کرے، اسے دوستی کر کے رہے گی۔ رات تک فوزیہ نے ان سب کو کھانے پر روک لیا تھا۔ فاقیہ اور بھابھی نے کچن سنبھال لیا۔ رات کو پھر مرد حضرات بھی چلے تو محفل کا حسن دوبالا ہو گیا۔ انما نے خود کو کمرے میں قیدی کر لیا۔ آریان کی نگاہوں نے اسے ہر سمت تلاش کیا جو اول روز سے اس کے دل میں گھر کر کے تھی۔ آپ کے چھوٹے صاحبزادے آج کل کہاں ہوتے ہیں جو شکل نظر نہیں آتی؟ بابا نے حال کمرے میں اپنی انٹری دی تو نوجوان پارٹی مؤدب بن کر بیٹھ گئی۔ فروا نے جھٹ ٹی وی آف کر دیا۔ کل تو کہیں پارٹی تھی، یوں دیر سے آیا، آج ابھی تک آفس سے نہیں آیا، ہمیرا خاتون نے بتایا۔ حال کمرے میں بڑے صوفے پر وہ براجمان ہو گئے، جبکہ نوجوان پارٹی نے کھسک جانے میں عافیت جانی۔ اب وہاں حماد بھائی، نبیہ بھابھی اور چچی جان موجود تھی۔ بات کی پھر فوزیہ سے انما کے لیے قدر توقف کے بعد وہ ہمیرا خاتون سے گویا بچے چونک کے انہیں دیکھنے لگی۔ بابا، انما ہم سے بات تو کرتی نہیں ہے، پھر یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ نبیہ بھابھی کو اعتراض ہوا کیونکہ انما کی سرد خائف طبیعت سے انہیں بہت ہی دکھ ہوتا تھا۔ وہ بچی ابھی شوق میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ سب بات تو کریں، کیونکہ جب تک یہ رشتہ نہیں ہوگا یہ بدگمانی اس کی دور نہیں ہوگی۔ انداز ان کا پرتفکر اور پرسوچ ہی تھا۔ چچی جان نے امی کو دیکھا کیونکہ دونوں اشاروں کنائیوں میں فوزیہ سے انما کے لیے بات تو کر چکی تھی، مگر انہوں نے کوئی مثبت اور خاطر خواہ جواب نہ دیا تھا۔ بابا، آریان سے بھی پوچھ لیں، حماد بھائی نے ڈرتے ڈرتے لب کشائی کی کیونکہ وہ خود اپنے بھائی کی طبیعت سے واقف تھا۔ تمہاری شادی کی تھی تو ہم نے تم سے پوچھا تھا؟ ایک دم ان کا جواب سن کر حماد بھائی لب بھینچ کے رہ گئے، جبکہ نبیہ بھابھی خفیف سی ہوگی۔ شروع سے اس گھر کے فیصلے بابا ہی تو کرتے آ رہے تھے۔ حماد ٹھیک کہہ رہا، آریان کے کان میں تو بات ڈال دیں۔ دیکھو، مجھے آریان کی ہاں یا نہ میں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ میں پوچھنا چاہوں گا۔ جو میں نے سوچ لیا وہ ہوگا۔ انہوں نے امی کو دو ٹوک انداز میں اپنا اٹل اور مضبوط فیصلہ سنایا، پھر آگے سے کچھ بولی نہیں، البتہ ایک تعصب بھری نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ مجھے ہر صورت میں افسر کے بیوی اور بچوں کو یہاں لانا، اور پھر اوپر کا پورشن کھا لیا فوزی سے کہنا انما کی شادی کے بعد وہ یہیں شفٹ ہو جائے گی۔ وہ پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کے آگے تو بولنے کی مجال کسی میں بھی نہ تھی۔ اسی وقت آرین بلو جینز پر ہاف وائٹ شرٹ میں تھکا تھکا چلا ہے۔ بابا نے سر سے پیر تک اسے بغور دیکھا، وہ کچھ چھینپ سا گیا۔ ویسے حد ہو گئی، جدو بھرا زندہ سی ادو دی بھرا دی اولاد نوں کڈ کے باہر ماریا، تے ہن جدو مر گیا بھرا ہی چلا گیا تے ہن بڑے ہیج اٹھ رہے۔
کیا بات ہے بابا، بڑا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں میرا بڑا تفصیلی جائزہ لے کے گئے ہیں۔ وہ کاؤچ پر ڈھیلے انداز میں بیٹھا مگر وہاں موجود نفوس کا چہرہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ تمہاری خیر نہیں ہے، حماد بھائی نے استضافیہ کہا۔ آرین پہلے تم کھانا وغیرہ کھا لو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ امی نے نبیہ بھابی کو اشارے سے چپ کروایا کیونکہ وہ کچھ بولنے والی تھی۔ آرین ویسے بھی تھکا ہوا تھا، وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا کے آج کل نیا پروجیکٹ شروع کیا تھا جس پر محنت کر رہا تھا۔ حماد بھائی باہر کے کام سنبھالے ہوئے تھے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو تو امی چلی گئیں۔ آرین کو اچنبھا بھی ہوا کہ مگر امی نے بغیر تمہید کے اس کے گوشت گزار کر دیا، لیکن امی یہ سب ہکا بکا رہ گیا۔ امی رکی نہیں تھی، اسے سوچنے کا موقع دے کر کمرے سے نکل گئی مگر آرین کو بے چینی کر گئی۔ صبح تو بابا سے خود ہی بات کرنے لگ گیا۔ پوری رات سویا جو نہیں تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ تمہارا اعتراض اس شادی پر ہے یا اس لڑکی پر ہے؟ بابا نے تنقیدی نگاہوں سے تیکھے چتون اٹھایا جو کھسیایا جھنجھلایا عجیب ملچکے سے حلیے میں تھا۔ آپ سب جانتے کتنی ایل مینرڈ لڑکی ہے، بڑوں سے بات تک تمیز سے نہیں کرتی اور پھر ہمیں دیکھ کر کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔ ایسی لڑکی کو آپ بہو بنانا چاہتے ہیں؟ وہ تو پھٹ ہی پڑا۔ ایل مینرڈ ہے نہیں، شوق کی وجہ سے ہوئی ہے اور تمہیں اس کی برین واشنگ کرنی ہوگی۔ ہاں میں برین واشنگ؟ سوری بابا، مجھے ایسی لڑکی کو بیوی نہیں بنانا۔ وہ سرداب میں گویا ہوا۔ فیصلہ ہم کر چکے ہیں اور ہوگا بھی وہی۔ بابا پلیز سوچیں تو۔ وہ بکھر ہی گیا مگر بابا نے اسے گھورا اور چیئر کھسکا کے کھڑے ہو گئے۔ حماد بھائی کو تو آرین پر ترس ہی آنے لگا۔ پلیز امی، چاچا جان کو بابا کو سمجھائیے، جب وہ لڑکی ہمیں اپنا رشتہ دار ماننے کو تیار نہیں تو پھر یہ سب رشتہ قبول کیسے کرے گی؟ لہجہ روحان سا اور چنچلاہٹ سے بھرا تھا۔ چچا جان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو آریان، انما کو بس یہی غصہ ہے کہ اس کے باپ کو ہم نے گھر سے نکالا، وجہ تم جانتے ہی ہو۔ لیکن چچا جان یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مجھے قربانی کا بکرا سمجھ لیں۔ چاچو کو پسند سے شادی کرنے پر گھر بدر کیا اور اب بابا پھر وہی غلطی دہرا رہے ہیں، جبکہ اس میں دونوں پرسن کی رضامندی شامل نہیں ہے۔ وہ ان کی بات پہ یکدم بولا۔ امی اور چچا جان لب پھینچے ہوئے تھی۔ آج تک بھی کسی میں بابا کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی کسی میں ہمت جو نہ تھی۔ بھائی صاحب بس اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتے، غلطی کا مداوع کرنے کے لیے اور بھی طریقے ہیں۔ وہ تیز لہجے میں بولا۔ صابر، اس سے کہہ دو اس کے باپ کا فیصلہ آخری ہے، اگر اس نے زیادہ بحث کی تو سوچ لے اپنا انجام۔ عقب سے بابا کی گھمبیر اور گرجدار آواز نے سب کو ساکت کرا دیا۔ آرین تو بھنا ہی گیا۔ جلدی فوجی سے کوئی تاریخ لیں، مجھے اسی مہینے میں اس کی شادی کرنی ہے۔ کرتے رہیے شادی، مجھے اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے۔ وہ پیر پٹکتا ہوا ڈائننگ ٹیبل سے نکلا تھا۔ بابا کی خشمگیر فہماشی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ ایسے کوئی بھی حرکت کی نا، یاد رکھنا معافی کی کوئی گنجائش نہیں رکھوں گا، سوچ لو افسر کا انجام۔ انہوں نے گویا وارننگ دی۔ تو ہن کرے تیرے دل ٹھڈ دے وچ اٹھدے پہ درد مروڑ اٹھ رہے ہیں تمہارے پیٹ میں کہ پہلے افسر کا انجام جو ہوا ہے تو پھر ان دی اولاد نوں کیوں سینے نہ لانے پہ لاکھ لانا تیری زندگی تے۔ پھر آریان نے درزیدہ نگاہوں سے بابا کے غصے سے تنے چہرے کو دیکھا۔ کتنے سخت تھے اپنے اصولوں کے، کبھی بھی وہ کسی کے جذبات کی قدر ہی نہیں کرتے تھے۔ بچپن سے یہی ساس تو اسے اور رلاتا تھا کہ اس کے پیارے سے چاچو کو بابا نے بس اپنی پسند کردہ لڑکی سے شادی کرنے پر گھر سے نکالا تھا۔ انجام کیا ہوا تھا؟ چاچو اس گھر سے جا کے سکون سے ہی نہ رہے اور وہ دل کے عارض میں مبتلا ہو گئے اپنے بھائیوں کی محبت میں۔ 2 سال پہلے تو چاچو کا انتقال ہوا تھا۔ فوزی چچی ایک دن گھر چلی گئی معافیا مانگنے، لیکن جانے کے آریان کو ایسا لگا کہ بابا اب بھی لچک نہ آئی ہو۔ بھائی صاحب اور بھابھی نے آرین کے لیے تمہارا رشتہ مانگا اور میں ہاں کر چکی ہوں۔ فوزیہ نے اسے بتایا روٹیاں پکاتے ہوئے چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ تمہارے پاپا کی بھی خواہش تھی کہ ان کی بیٹیاں اپنوں میں جائیں۔ امی یہ میرے اپنے ایسے ہوتے ہیں؟ روٹی چھوڑ کے وہ گویا ہوئی۔ جیسے بھی ہیں، ان سے نہ تم انکاری ہو نہ میں۔ وہ بددستور سنک میں پڑے برتنوں کو دھوتی نہیں تھی۔ لیکن مجھے شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ ایسی زندگی گزارو گی؟ انما کی ضدی طبیعت سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، وہ ہر وقت چڑچڑی سی رہتی تھی۔ شادی کرتے آپ کو سکھ ملا؟ بتائیے، آپ کے سارے اپنے دور ہو گئے، پاپا کو کوئی خوشی نہ ملی، میں کیسے کر لوں شادی؟ ذرا بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات ہی ایسی کرتی تھی کہ فوزیہ لاجواب ہو جاتی۔ پھر بھی کچھ بچمت سے یہ احساس تھی منیما اور حمزہ پھر بھی اس کے مقابلے مختلف تھے۔ آج سب آئیں گے، تم ذرا ڈھنگ سے پیش آنا، اور ہاں آریان سے بھی۔ مجھے کسی سے بھی ڈھنگ سے پیش نہیں آنا، اور ان سب کو دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے، سارے میرے پاپا کے قاتل ہیں۔ انما وہ چیخی تو منہ پر ہاتھ رکھ کر کچن سے تیزی سے بھاگی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ جتنے وہ آنسو بہا سکتی تھی باہر تھی، اسے امی میں جانے کی غیر سے لگنے لگی تھی۔ ان چند ماہ میں گھر کا ماحول ہی بدل گیا تھا۔ آئے دن تایا ابو کے گھر سے آتا ہی رہتا کوئی نہ کوئی، اور وہ جلتی کرتی رہتی تھی۔ منیما اور حمزہ کالج سے آگے تھے۔ فوزیہ نے زبردستی سے بھی ڈانٹ کے کمرے سے نکالا مگر کھانا اس نے برائے نام کھایا۔ شام میں مغرب کے بعد تایا ابو کی پوری فیملی چلی آئی تھی۔ نبیہ بھابی نے تو انما کے غصے کی بھی پرواہ نہ کی، اسے لاؤنج میں سب کے درمیان لا کے بٹھا دیا۔ امی آپ انما کو مٹھائی کھلائیے تاکہ آج سے مکمل ہماری ہو جائے۔ گلاب جامن سے بھری پلیٹ سینٹرل ٹیبل سے اٹھائی، کاشنی لان کے کپڑوں میں منہ پھلائے نگاہ جھگائے سب کے درمیان ہی بیٹھی تھی۔ باری باری سب نے مٹھائی کھلائی۔ بڑی تائی امی نے لپٹا کے پیار کیا۔ فوزیہ کوئی تاریخ ہمیں جلدی دے دو۔ انما نے جیسے سنا وہ نبیہ بھابی اور تائی امی کے درمیان سے اٹھی اور اندر چلے گی۔ کسی سے بھی اس کا ناگواری سے پر رویہ مخفی تو نہ تھا۔ جیسے آپ کہیں، فوزیہ مسکرائی۔
مگر اندر وہ تو پیچ و تاب کھا رہی تھی، کوئی بھی اس کے جلنے گڑنے کا نوٹس ہی نہیں لے رہا تھا۔ فاقیہ اور فربا اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ انما نے ٹیبلی چڑھا کے ناگواری سی نگاہ اٹھائی اور کھڑکی کا پردہ چھوڑ کے بیڈ تک آ گئی۔ مربتاً بھی دونوں کو بیٹھنے کو گناہ کا چھوٹا سائز کا اور منیمہ کا مشترکہ بیڈ روم تھا۔ درمیانی سائز کا بیڈ، کھڑکی کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل اور چیئر، اور دروازے کے ساتھ چھوٹی سی ڈریسنگ ٹیبل جس پر اس کی کاسمیٹکس کی چیزیں خریدنے سے رکھی تھی۔ انما بیڈ روم تو تم نے کافی اچھا ڈیکوریٹ کر رکھا ہے، پلیز اس وقت مجھے آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی۔ رکھائی کی تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ گلابی مکھڑا اور رو کے اور ہی سرخ ہو گیا تھا۔ ہمیں تو بات کرنی ہے۔ واقعہ مسکرائی پھر اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انما نے دانت پیسے بس امی کا خیال کر رہی تھی، ورنہ ان سب کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے روانہ کرتے۔ انما آریان بھائی سے ملو گی؟ مجھے نہ تمہارے آریان بھائی سے ملنا اور نہ ہی تم میں سے کسی سے، پلیز ناؤ یو کین گو۔ شہارت کی انگلی اٹھا کے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ فربا کو کچھ اپنی تصدیق لگی، وہ اسی وقت نکل گئی، مگر فاقیہ ہنوز وہیں جمی رہی۔ انما اتنا غصہ کم آن، دیکھو تم ہم سب کتنا پیار کرتے ہیں۔ پیار؟ مجھے تم لوگوں کے پیار پر بالکل بھی اعتبار نہیں۔ جو اپنے سگے خون سے منہ پھیر سکتے تو ان سے پھر پیار محبت عجیب ہی لگتا ہے۔ اس نے تمسکری اڑایا۔ فاقیہ نے افسردہ سی نگاہ اٹھائی۔ دیکھو تائب خود شرمندہ ہے، ان کے شرمندہ ہونے سے کیا میرے پاپا واپس آ سکتے ہیں؟ وہ دھاڑی تائب کو دیکھ کر تو اس کے اندر شرارے پھوٹنے لگتے تھے۔ انہوں نے نیا پینترا نکالا کہ اپنے صاحبزادے کے ذریعے مجھ پر قبضہ کر لے۔ کان کھول کر سن لو اور بتا دو جا کے سب کو کہ میں مر جاؤں گی لیکن شادی کبھی نہیں کروں گی۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی فاقیہ کو وہ کامنی سی لڑکی طرح ممیزلی لگی جو اپنے لوگوں سے کتنا خائف ہو گئی تھی۔ اپنے دے کرتوت ہی ادھر نے گئی تو بیچاری نے تو ہونا ہی سے خائف۔ آریان کو جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور اسے اپنی یہ کھلی تصحیح کی لگی۔ نہ صرف امی کی بلکہ بابا کی بھی شان میں اس نے گستاخی کی تھی، یہی بات اسے تیش دلا رہی تھی۔ لنچ ٹائم میں آفس سے نکل گیا کیونکہ فوزی چچی کالج میں لیکچرار تھی، وہ 3 بجے تک ہی گھر آتی تھی۔ اس وقت وہ اکیلی ملے گی۔ منیمہ اور حمزہ سے اسے کوئی جھجک نہ تھی۔ ڈور بیل پر اس نے ہاتھ رکھ دیا۔ چندنا بعد گیٹ کھلا تھا۔ وہ سر پر تولیہ لپیٹے پنک لان کے پرنٹڈ کپڑوں میں سائڈ پر دوپٹہ ڈالے کھڑی تھی، مگر آریان کو دیکھ کر بوکھلائی گئی۔ دوپٹہ شانوں پر برابر کی اور ناگواری کا بھی احساس دلایا۔ آریان نے اس کے گلابی مکھڑے کو چڑھتی نگاہوں سے دیکھا، اسے کچھ بولنے کا موقع دے بغیر اندر آ گیا۔ بلیک پینٹ پر لائٹ لیمن کلر کی شرٹ میں سوبر اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا، مگر چہرہ تپا ہوا تھا۔ امی ابھی کالج سے نہیں آئی؟ اس نے چھٹ بے مربتی سے کہا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ سپاٹ سے لہجے میں بولتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تولیہ پھسل کر نیچے کارپٹ پر گرا تو وہ اٹھانے جھکی۔ بالوں کا آبشار بکھر گیا۔ وہ چھینپ سی کی بالوں کو سمیٹا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ کیوں انکار کیا تم نے شادی سے؟ مرضی میری، وہ پورا اعتماد لہجے میں گویا ہوئی۔ آریہ نے اس ہر پیری لڑکی پر بس حیرت بھری نگاہ ڈالی جو نامحسوس انداز میں اس کے دل کے ایوانوں پر اترتی چلی گئی تھی۔ دل سے دست بردار بھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ حد ہو گئی، ایک اندے پیچھے مردا پیا، انہوں پسند کردا پیا، دوسرا جدوں بات آتی ہے اس کی شادی تے بھائی کہنا میں نہیں کرانی۔ تمہاری مرضی ایسے کیسے ہوگی محترمہ؟ تم نے میرے گھر والوں کی بےزتی کی ہے، تم اتنی سی بات کے لیے میری عزت نفس مجروح نہیں کر سکتی ہو۔ آنکھیں اس پر گاڑی۔ انما نے ایک لمحے کو سراسیمگی سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی سے اس رشتے سے انکار کر سکتی ہوں، تو کان کھول کر سن لو انما افسر، اگر تم نے شادی سے انکار کیا نا تو سوچ لینا میں کیا کر سکتا ہوں۔ آریان نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، اس لڑکی کی تمام تجزبوں سمیت جیت کر ہی رہے گا۔ مسٹر آریان حسین، میں مر جاؤں گی لیکن آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک مضبوط اور مدلل لہجے میں سے جزار تھی، اور آریان اس نرم و نازک سی لڑکی کے انداز پر متحیر تھا جو کتنا خائف تھی۔ تم اب میرے لیے چیلنج بن گئی ہو، تمہیں میں جھکا کر ہی رہوں گا۔ میں انما افسر ہوں، اتنی کمزور نہیں ہوں کہ تمہارے گھر کے بنائے ہوئے اصولوں سے نہ ٹکراؤں۔ وہ پاپا ہی تھے جو مقابلہ نہ کر سکے، لیکن میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گی۔ اس کی آواز اور لہجے کی مضبوطی ایسی تھی کہ آریان نے تمسکرانہ نگاہ اٹھائی۔ سنو، اتنے بڑے دعوے نہ کرو کہ تمہیں ایک دن میرے ہی آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ دعویٰ میں نہیں، آپ کریں۔ وہ تیری سے اندر کی طرف بڑھی۔ اسی وقت آریان نے اس کا بازو اپنی آہنی شکنجے میں جکڑا۔ وہ جھٹکا لگنے اور درد کی شدت سے کرا کے رہ گئی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ راضی خوشی رضامندی دے دو، یہ نہ ہو کہ شرمندگی سے نگاہیں نہ ملا پاؤ۔ وہ پھر طنز میں ڈوبا گویا، مگر انما کو آریان کی آنکھوں سے کچھ خوف ہی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اتنا گہرا اور اٹل ارادوں کا لگ رہا تھا کہ اس کی روح کانپ گئی تھی، مگر خود کو کمزور بھی ظاہر نہیں کرنا تھا۔ دانت پیس کے اپنا بازو چھڑا لیا اور اندر غائب ہو گئی۔ 2-3 دن سے وہ خاصا ڈسٹرب رہا تھا۔ اس تجسس بھی تھا کہ فوزی چچی نے کون سی تاریخ رکھی ہے، لیکن اس میں پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جو پہلے اس رشتے سے انکاری تھا، اب وہ اسی شدت سے چاہتا تھا کہ جلد سے جلد یہ بندھن بندھے تاکہ انما کا سارا غرور اور بے نیازی کو وہ توڑے۔ کب سے لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز ٹی وی کے چینلز بدل کے دیکھ رہا تھا۔ دل اس کا کہیں نہیں لگ رہا تھا، مگر پھر اس سے رہا نہ گیا تو بھابھی کو مخاطب کر لیا۔ وہ ریبا کو سلانے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ بھابھی 1 منٹ۔ ریموٹ سے ٹی وی آف کیا، سرعت کی تیزی سے ان تک پہنچ گیا۔ خیریت تو ہے آریان؟ وہ اس کی بے چین انداز کو شوقی نگاہوں سے دیکھنے لگی جو فان کلر کے ملکے سے قمیص شلوار میں الجھا بکھرا لگا۔ وہ فوزی چچی نے شادی کی کیا ڈیٹ دی ہے؟ اوہ، تو یہ بے چینی ہے۔ وہ مانی خیری سے مسکرائیں۔ اریبان کا ہاتھ چھڑا کے پھر فاقیہ کے بیڈ روم میں چلی گئی۔
بھابھی پلیز ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ چھینپ کیا۔ فوزیہ چچی کہہ رہی تھی کہ آج کل میں بتا دیں گی، تم اطمینان رکھو۔ مجھے تو اطمینان ہے، آپ کو اطمینان نہ ہوگا کیونکہ اتنی جلدی آپ کی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ اس نے مذاق میں بات اڑائی۔ وہ ویسے بھی کچھ سنجیدہ مزاج کا تھا، شادی جیسے موضوع پر اکثر بات کرنا برا ہی لگتا تھا۔ میری تو ہو جائیں گی، تم کہو 1 مہینے کے اندر شادی کرنے پر تیار ہو جاؤ کہ؟ لہجہ ان کا شرارتی اور ذوحانی تھا۔ آریہ نے سر کھنچایا اور مسکرا دیا۔ میں تو 1 ہفتے کے اندر بھی کرنے کو تیار ہوں، بشرطے وہ آپ کی ہونے والی دیورانی صاحبہ ہنگامے نہ کھڑے کرے تو۔ وہ تو اب بھی کر رہی ہے، تو تم بخوبی جانتے ہی ہو۔ بے وقوف لڑکی، عقل سے پیدل۔ ایک انسان اپنے کی معافی مانگ رہا ہے تو اب کیا وہ ہم سب سے ناک رگڑائے گی؟ آریان کو غصہ میں آ گیا۔ تم نے ذرا نرمی کا برتاؤ رکھنا ہے اس کے ساتھ، تمہیں اس کی ساری نفرت ختم کرنی ہے۔ بھابھی نے اس کے شانے پر تسلی کے انداز میں ہاتھ رکھ کر گویا تسلی دی۔ کیوں؟ میں چنگیز کی فیملی سے ہوں کہ اسے نیزے کی نوک پر رکھوں گا؟ وہ طنز بھرے لہجے میں خفگی سے بولا۔ ارے لڑکے، میں تو سمجھا رہی ہوں کیونکہ وہ ہم سے بہت بدظن ہے، تم سے ہو سکتا ہے کہ محاذ آئی پر اتر ہے۔ آریان حسین بھی ڈرپوک نہیں ہے، ان محترمہ کی محاذ آئی سے ڈر جائے۔ عقل ٹھکانے مجھے بھی لگانا آتی ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب کے بولا کیونکہ آگے کی پلاننگ تو اس نے کر ہی لی تھی، بس انما اس کے قبضے میں آ جائے۔ ابھی اگر بابا نے سن لیا کہ تمہارے ارادے ہیں تو سوچ لو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ آریان بھی مبہم سے تبسم کے ساتھ سر ہلا کے رہ گیا۔ رات کے 12:15 بج چکے تھے، سبھی کمروں میں تھے۔ وہ اپنی بے چینی دور کرنے کے لیے کمرے سے نکل آیا تھا، ٹی وی دیکھنے کا ارادہ موقوف کیا اور اپنے کمرے کی راہ لی۔ جیسے اپنے وسیع عریض بیڈ پر دراز ہوا، چھم سے وہ کھڑا حسینہ چلی آئی جس پر وہ کچھ دنوں بعد مکمل استحقاق رکھ سکے گا۔ محترمہ انما افسر، تم نے آریان حسین سے ٹکر لی ہے، تمہاری بچت ناممکن ہے۔ خود ہی ہم کلام ہوا، وہ اسے چاہنے لگا تھا۔ اس کی ہر ایک ادا کو اپنی نگاہوں میں سموئے ہوئے تھا۔ اس کے گیسوئے دراز کھنیری پلکوں کی چھالر جھیل سی آنکھوں پر سایہ فگن رہتی تھی۔ اس کی چھبی نرالی تھی۔ منڈا تو بھائی گوڈے گوڈے فدا۔ ادھر اس نے اتنا مویلا مچایا تھا کہ فوزیہ نے اچانک ہی ایسی غیر متوقع بات کہہ دی کہ وہ وحشت زدہ سی ساخت ہو کے انہیں دیکھتی رہی۔ منیما نے تو رونا ہی شروع کر دیا۔ اگر تم انکار کر رہی ہو اور ضد پر اڑی ہو تو؟ منیما کے لیے میں بھائی صاحب سے اقرار کر رہی ہوں۔ امی امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ منیما کو تو ایسا لگا کہ اس کا دل بند ہو گیا اور اس کی آزادی سلب ہونے والی ہے۔ تمہاری بہن کی یہی ضد ہے تو مجھے بھی ضد ہے، میں زبان دے چکی ہوں، میں اس گھر سے دوبارہ رشتہ نہیں توڑنا چاہتی ہوں۔ ان کا انداز بیگانہ اور سرد تھا۔ انما کو اپنی ماں جتنے فاصلے پر لگ رہی تھی کہ آج وہ دکھ دینے والے رشتے عزیز تھے جنہوں نے کل ان کے وجود کو قبول نہ کیا تھا۔ امی، انہوں نے آپ سے رشتہ جوڑا ہی کب تھا جو آپ توڑنا نہیں چاہتی ہیں؟ وہ رو دی۔ منیما الگ سسکیاں لیتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ امی کو لگتا تھا کسی کو بھی نہیں سنے گی۔ تمہیں رشتہ منظور نہیں ہے تو میں بھی فون پر بھابھی سے کہہ دیتی کہ منیما باپ کی بہو بنے گی۔ امی پلیز سوچئے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ ان کے پیچھے لپکی۔ پھر اپنی معصوم اور چھوٹی بہن جس کے ابھی تو کھیلنے کے دن تھے، ایسی بڑی ذمہ داری نہیں، وہ اپنی بہن پہ یہ ظلم نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، تم ضد میں بیٹھی رہو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ قربانی دینی تو میں ہی کیوں نہیں، آپ منیما کو معصومیت پر رحم کریں۔ اس نے ہتھیاری ڈال دی اور یہ لمحہ اس کے لیے بہت بھاری تھا جب آریان حسین کے لیے رضامندی دی جو اس پر ہنسنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ سوچ لو کہ تم یہ دل سے فیصلہ کر رہی ہو۔ فوزیہ کو اس کی رضامندی نے تقویت بخشی۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو بہتر مستقبل دینا چاہتی تھی۔ پھر افسر حسین کی بھی تو یہی خواہش تھی۔ جی سوچ لیا، مگر ابھی شادی نہیں، صرف نکاح ہوگا۔ ویسے کیسے آریان حسین کو خود پر تسلط جمانے دے؟ وہ اسے اور اس کے گھر والوں کو زچ کرنا چاہتی تھی، پاپا کے سارے بدلے اتارنے تھے۔ ٹھیک ہے، میں یہ بھی بات کر لوں گی، لیکن آج کے بعد تم میری یہ بات غور سے سن لو۔ اگر بھائی صاحب سے اس گھر کے کسی بھی فرد سے تم نے مس بہیو کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھا کے وارن کر رہی تھی اور انما اندر ہی سلگ رہی تھی۔ بیڈ کے سرے پر بیٹھ کے غصے کی شدت سے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لی۔ اس لمحے وہ کوئی بھی تلخ بات نہ بولی تھی۔ فوزیہ نے فون کر کے رضامندی دے دی۔ شام کو پھر وہ قافلہ چلا۔ تائی امی نے چٹا چٹی سے پیار کر ڈالا اور وہ ساکھ سپاٹ چہرے کے ساتھ ان سب کے درمیان تھی۔ نبیہ بھابھی کی مانی کے سرگوشیاں بھی سے ہنسا نہ سکی۔ فوزیہ، لیکن ہمیں تو سادی رخصتی بھی کرنی ہے۔ تائی امی نے اپنا اندیہ ظاہر کیا، مگر انما کو تو گھبراہٹ ہی سوار ہوگی۔ وہ ان سب کے درمیان سے اٹھ کے اندر چلے گی۔ وہ بھابھی، میں چاہ رہی تھی کہ انما کچھ ریلیکس ہو جائے۔ ارے سب ہوتی رہے گی، تمہارے بھائی صاحب کو جلدی ہے، پھر آریان کا بھی شاید امریکہ کا ٹور ہے۔ انہیں خود انما کو اپنے گھر لانے کی جلدی تھی، اس لمحے فوزیہ کو تذبذب کا شکار ہوگی کہ کیا جواب دے۔ حادی ہو گئی، ایک بندے نے فورس کری جا رہے تسی ایک چیز دے اتے۔ آریان کو خبر ہوئی تو اس کے تو سر پر جاگ لگی۔ وہ انما کا کھیل سمجھ رہا تھا کیونکہ اسے نے چیلنج کیا تھا اور آریان نے اس کی جیت ہونے دے یہ نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ اپنے دماغ میں پلان ترتیب دے چکا تھا۔ گھر میں اس کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ نبیہ بھابھی اور فاقیہ زیادہ تر شاپنگ کر رہی تھی۔ کبھی کبھی فوزیہ چچی بھی ادھر ہی آ جاتی تھی۔ یہ 20 دن ایسے پر لگا کے اڑے کہ نکاح کا دن آن پہنچا تھا۔ آریان کا دوست جو کہ گزشتہ دنوں امریکہ سے آیا تھا، اس کا زیادہ تر وقت اسی کی طرف گزر رہا تھا۔ آریان کے سارے رازوں سے واقف تھا اور اس کے پلان میں بھی شامل تھا۔ سن یار، تو انکل سے تو نہیں ڈر جائے گا؟ فواد نے اس پر پرفیوم سپرے کیا جو شیروانی کلہ میں شہزادی لگ رہا تھا۔ یار اس بار تو نہیں ڈروں گا کیونکہ بات میرے چیلنج کی ہے۔ بس پھر بے فکر ہو اور انکل اور نکل۔ آج تو کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا ہے جو اپنی شہزادی کو جنگ کے لے
جنگ کر کے لے کے آئے گا۔ فواد نے مانی خیز سے مسکرا کے دیکھا۔ آریہ نے چھینپ کے مکہ اس کے دائیں کندھے پر رسید کیا۔ اتنے میں ابو کی گرج دار آواز پر دونوں ہی چونک کے باراتی سارے لان میں جمع تھے۔ فواد کی ہمراہی میں وہ لاؤنج پھر حال کمرہ عبور کرتا ہوا لان میں ہی آ گیا۔ سب کی ستائشی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ فواد نے داہنی آنکھ دبا کے اسی وقت بلو ایمبرائڈری والے سوٹ میں ملبوس سجی سوری فاقیہ کو چڑھایا تھا۔ بارات ایک چھوٹے سے میرج ہال میں پہنچی تھی۔ فروا اور فاقیہ نے وہاں شامل ہو کے بارات کا استقبال کیا۔ چند لمحوں بعد نکاح بھی ہو گیا تھا۔ بلڈ ریڈ لہنگے میں میک اپ اور طلائی جولری میں ایک ماورائی مخلوق لگ رہی تھی۔ آریہ نے کنکھیوں سے کوئی بار اس پری پیکر کے ہوشربا حسن کو دیکھا مگر نگاہ پلٹنا نہیں چاہ رہی تھی۔ سب کی مانی خیز نگاہیں آریان پر تھی۔ ڈنر شروع ہوا تو سبھی مصروف ہو گئے مگر آریہ نے ایک لقمہ تک نہ لیا۔ فوزیہ متحوش زدہ اس کی ضد پر حیران رہ گئی کیونکہ جو بات اس نے کہی تھی وہ سبھی کو ہلانے کے لیے کافی تھی۔ آریان کیا بک رہے ہو؟ پاپا کی گرجدار اور برہم آواز نے ایک لمحے کو اسے گڑبڑا دیا مگر اس وقت ڈرنے کا وقت نہیں تھا۔ انما کے دل کی دھڑکن نے تیز رفتاری کی حد کر دی۔ وہ آریان کی ضد کو سمجھ رہی تھی۔ دونوں ہی ہنوز سٹیج پر ساتھ ہی براجمان تھے۔ انکل ایسی کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ پھر دیکھیے اتنا لمبا عرصہ نکاح، میرے خیال میں تو رخصتی کی رسم بھی آج ہی نپٹائیے۔ فواد نے بھی ذرا ہمت کر کے آریان کی حمایت میں الفاظ عطا کیا۔ پوری محفل میں ہلچل مچ گئی۔ پھر بابا کا غصہ، فوزی چچی کی فکر مندی کیونکہ انہیں انما کے غصے کا بھی پتہ تھا۔ وہ کیا ریئیکٹ کر سکتی تھی مگر جب حماد بھائی اور چچا جان نے مل کر بابا کو سمجھایا پھر فوزی چچی کو بھی ریلیکس کیا تو وہ کچھ مانتی بنی تھی۔ مگر انما تو اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ آریان کی آج دوسری جیت بھی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں رخصتی کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ آریان کے ہر انداز میں غرور، تکبر اور جیت کا نشہ جھلک رہا تھا۔ وہ خون کے آنسو روتی رہی جنہیں وہ دشمن سمجھتی یا انہی دشمنوں کے گھر کی مکین بننے جا رہی تھی۔ تائی امی چھوٹی تائی دونوں ہی اسے کئی بار ساتھ لگا کے پیار کر چکی تھی۔ تو نکاح دی حامی بھر لیتی، نکاح ہی کر لیا تو پھر رخصتی اج ہوے کل ہوے کی فرق پیندا۔ وسیع اور اس بیڈ پر وہ شعلہ بنی بیٹھی تھی۔ رائٹنگ ٹیبل سائڈ پر، ٹرالی پر کمپیوٹر اور سی ڈی پلیئر، دروازے کے سائڈ پر کیبنٹ اور اس پر مختلف کتابوں کا ڈھیر جو ترتیب سے رکھی تھی۔ بیڈ کی لیفٹ سائڈ پر کھڑکی جس میں دبیس پردے، وال ٹو وال کارپیٹ، کمرے کی سلیقہ مندی اور نفاست سے یہ اندازہ تھا کہ وہ ڈسپلن کا عادی ہے۔ اس وقت کھٹک کی آواز پر وہ دانت پیسنے لگی، بڑی آن پان کے ساتھ ہونٹوں پر شوق سی دھن بجاتا بیڈ کی پائنتی آگے کھڑا ہوا تھا۔ انیما نے خونخوار نگاہ اٹھائی، دل کر رہا تھا کہ آریان کا خون ہی کر دے۔ اوہ ویری سیڈ، دوسری بار بھی تمہاری نہ چلی ہے نا، عجیب بات۔ وہ تمسکرانہ انداز میں گویا ہوا۔ انما کے تو اندر آگ لگی تھی۔ اس شخص سے بولنے تک کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو تم مجھے جیت لو گے؟ تمیز سے، تم نہیں آپ۔ وہ تن سے گویا ہوا ٹوکنا بھی ضروری سمجھا۔ انما نے جذبہ ہو کے گرم گھونٹ بھرا مگر آریان کا لب و لہجہ تک مغرورانہ تھا۔ وہ بازی مار کے اسے لایا تھا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا، چیلنج ہے جو میں تمہیں جھکا کے رہوں گا۔ وہ اس کے ملکوتی حسن کے پیچ و خم میں کچھ الجھا جو آج سارے ہتھیاروں سے لیس اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ لیکن میرا دل جیتنا بہت مشکل ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ آپ سب میرے لیے شروع سے ہی ناپسندیدہ ہیں۔ لہجے میں حقارت اور ناگواری پنہاں تھی۔ آریان نے تعصب بھری نگاہوں سے اس خوبصورت پری کو دیکھا جس کا دل کتنا پراگندہ ہو گیا تھا۔ سوچ لو، بہت بڑی بات کہہ رہی ہو، اگر کبھی الٹا تمہیں مجھے جیتنا پڑ گیا تو کیا کرو گی؟ آریان نے لہجے میں لطیف سی محبت کر چاؤ سا موقع مخمور نگاہوں سے اس کی تپتی لال آنکھوں میں دیکھا جو وحشت سے کھلی ہوئی تھی۔ آپ کو جیتنا؟ ہر بات جیت آپ کی نہیں ہوگی۔ اور سن لیں کان کھول کے، آپ سب میرے پاپا کے قاتل ہیں اور میں آپ سب سے کوئی رشتہ نہیں جوڑ سکتی، انڈرسٹینڈ؟ زہرکھند لہجے کو مضبوط بنا کے گویا ہوئی، یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ چاچو کے ساتھ برا ہوا یہ ہم سب مانتے ہیں لیکن یہ مت بھولو کہ سکون سے ہم سب بھی نہیں رہے ہیں۔ جھوٹ، سب جھوٹ۔ وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اچھا اتنی رات کو میرا دماغ خراب نہیں کرو، چینج کرو۔ فوراً ہی موضوع سے بدل گیا کیونکہ چاچو کا ذکر اسے بھی تکلیف ہی دیتا تھا۔ اتنی مشکلوں سے اس نے تو چاچو کا پتہ لگایا تھا مگر جب ملے تو وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ کتنا رویا تھا وہ مضبوط و توانا مرد، پہلی بار بکھر گیا تھا۔ پھر بابا کو لے کر گیا، وہاں کتنی اچھی ہیں فوزیہ چچی اور یہ انما، آخر اتنی زہریلی کیوں ہو گئی ہے؟ اول روز سے یہ ناراض لڑکی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ اگر تمہیں کچھ کھانا ہو تو میں کھانے کو منگواؤں؟ وہ واش روم سے چینج کر کے نکلی۔ پنک کاٹن کے سادے سے کپڑوں میں وہ سجی سوری سے نگاہ تک نہیں ملا رہی تھی۔ زہر ہو تو وہ لا دیں، تڑک کے گویا بھی، جن کے اندر اتنا زہر ہو انہیں مزید زہر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تن سے کہتا وہ سخت کبیدگی اور جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتا کمرے سے نکل گیا۔ انما منہ میں بدبداتی رہی۔ نئی جگہ پر اس کو نیند آنا بھی مشکل تھا۔ 2 دن بعد آریان نے ایک شاندار سا ولیمہ سب کو ہوٹل میں دیا۔ وہ سب سے جیت کے نشے میں مبارکبادیں وصول کر رہا تھا۔ وہ جلتی کلستی اس کی خوشی کو دیکھ رہی تھی۔ سبھی سے اتنی محبت کر رہے تھے جبکہ وہ سب سے ناگواری کا مظاہرہ کر رہی تھی جیسے کسی کو اس کے اکھڑ اور سرد رویے کی پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ محتجب سب کے خوش پاش چہرے دیکھ کر اکتا سی گئی تھی۔ ولیمہ اور دعوتیں سب گزر گئی مگر اس کے رویے میں ذرا لچک نہ آئی۔ گھنٹوں کمرے میں بند رہتی، آریان سے بات کرنا اپنی تصحیق رکھ دی اور گھر کے کاموں سے کوئی سروکار نہ تھا اور نہ ہی کوئی اس سے کچھ کہتا تھا۔ سارے ڈرامے باز لوگ ہیں، پہلے بابا کو گھر سے نکال دیا اور اب اپنے زمین کا بوجھ کم کرنے کے لیے ہم پر عنایتیں شروع کرتی ہیں۔
وہ مسلسل کمرے میں ادھر سے چکر کاٹ رہی تھی. وہ آریان سے شکست نہیں کھائے گی, اسے ہرا کر ہی چھوڑے گی. تم اب ایک ماہ پرانی دلہن ہوگی اور ہاتھوں سے مہندی بھی چھٹ گئی ہے. بہت تمہاری مہمان نوازی بھی ہوگی, کچھ ہاتھ پیر بھی ہلا لو. وہ سیدھا اپنے کمرے میں ہی آیا تھا کیونکہ کچن میں نبیہ بھابھی اور فاقیہ کو لگے دیکھ چکا تھا. انما نے اپنے چہرے پر اس کی تنقیدی نگاہیں محسوس کی تو تنک کر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی. وہ اس کے سبھی چہرے کی معصومیت اور ملاحمت پر حیران ہوتا تھا کہ وہ اندر سے کتنی کڑوی تھی. میں نے آپ سب کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا کتنے لوگوں کے لیے کام کروں, لہجے میں طنز کی آمیزش تمہوں کے گویا انہوں نے بھی تمہارا ٹھیکہ نہیں لے کر رکھا کہ تمہارے آگے انواع اقسام کے کھانے سجائیں. وہ بھی لاجواب کرنے میں ماہر تھا. انما نے خفیف سے ہو کر اسے دیکھا. جاؤ جا کے چائے لے کر آؤ, میرے سر میں درد ہو رہا ہے. ایک دم ہی آریہ نے لہجہ نرم بنا بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے آنکھوں کو دبایا. دن بھر کی میٹنگ نے بہت تھکا دیا تھا. سنو ذرا مسکرا کے بنا کے لانا. پیچھے سے شوق سی آنکھ لگائی. وہ اپنا آنچل شانوں پر برابر کرتی پہلی بار اس کے لیے کچھ لینے چاہ رہی تھی. وہ بھی مجبوری میں, سب کا سامنا کرنا بھی اسے عجیب جھجک سی محسوس ہو رہی تھی. ارے انما بیٹی آؤ بھائی ہمارے پاس بیٹھو. تایا ابو تو اسے دیکھ کر ہی نثار ہونے لگے تھے کیونکہ وہ انہیں یوں پہلی بار نظر آئی تھی. اس کے کوریڈور میں اٹھتے قدم رک گئے. جانے کہ تایا ابو کی محبت تک اسے بناوٹ لگتی. اندر تک ناگواری کی لہر دوڑ گئی. سوری مجھے کچھ کام ہے. وہ ان کے پرشفقت اور شہدگی لہجے کو فرمائشی انداز میں ہی دیکھنے لگی جبکہ بابا لب بھینچ کے رہ گئے. مگر آریان کی عقابی نگاہ انما کی پشت پر تھی. اسے بابا کی تصدیق تو کسی طور گوارا نہیں تھی. انما تم نے سنا نہیں بابا نے کیا کہا؟ کچھ کہا ہے؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا اور وہ چلی گئی. بابا کے بس لب ہی ہلے تھے کیونکہ آریان کا برہم انداز انہوں نے خود پہلی بار دیکھا تھا. آریان ذرا تمیز سے, الٹا بابا اسے سرزنش کرنے لگے. واٹ بابا آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ ان محترمہ کا انداز دیکھا کیسے بیہیو کر رہی ہے یہ آپ سے؟ اگر برداشت نہیں ہو رہا تو چلی جاتی. جانے کہ انما کو ان دونوں کے اس لمحے زچ کر کے دلی تسکین ہوئی تھی. وہ جوابی کارروائی کے لیے آگے بڑھا مگر امی اور بابا کی خشمگی نگاہوں نے اسے روک دیا. وہ دل ملا دی واپس بیڈ روم میں چلی گئی. ہاں صحیح ہے, ہر ٹائم چتری ہوندے رہندے. امی آپ اسے ہر کام کے لیے کہیے تاکہ اسے ذمہ داری کا احساس ہو. دوسرے دن اس نے کہہ دیا کیونکہ سب سے وہ انما کا لاپرواہ انداز برداشت کر رہا تھا. ارے بچی بھی نئے ماحول میں ہی خود احساس ہوگا, نئے نئے دن ہے. وہ تو جس انما کی کوئی بھی بات سنجیدگی سے نہ لینے کا تہیہ کی ہوئی تھی. امی وہ بچی نہیں ہے, اس گھر کی بہو ہے. نبیہ بھابھی کو دیکھیے کیسے بھائی جان کے تمام کام کرتی ہے. وہ سیدھا آفس سے ان کے کمرے میں چلا ہے کیونکہ نبیہ بھابھی اور فاقیہ کو پھر کچن میں لگے دیکھا تو اس کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی. سب کر لے گی. تمہیں فواد کی طرف جانا تھا, جاؤ وہ تیاری کر کے بیٹھی ہوگی. انہوں نے جیسے موضوع بدلا جبکہ آریان کو انما کی حمایت کھلتی تھی. وہ پھر خود ہی کچھ سوچتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آگے دیکھا تو اطمینان سے بیڈ پر لیٹی کسی میگزین کی ورق گردانی میں منہمک تھی. تیار تو وہ نہ تھی جبکہ امی تو کہہ رہی تھی کہ وہ تیاری کر کے بیٹھی ہے. موبائل اور والٹ بیڈ پر ڈالا. تیکھی نگاہ سے انما نے اس کے برہم چہرے کو دیکھا مگر ہنوز اطمینان ہی جھلک رہا تھا. آریان کو اس کی لہی یار پر وہی اور بھڑکاتی تھی. تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میرا ایسا کوئی بھی موڈ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کہیں آؤں اور جاؤں. میگزین تکیے پر رکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی. مجھے بھی ایسا کوئی شوق نہیں, لیکن اس نے بہت اصرار سے کہا اور پھر ہماری فاقیہ سے اس کی بات بھی طے ہونے والی ہے. تو جائیے رشتہ داری نبھائیے, مجھے آپ لوگوں کی طرح ڈرامے بازیاں نہیں آتی ہیں. لہجے میں طنز اور احانت تھی. آریان نے شعلہ فشار نگاہوں سے اس کا سراپا دانت پیس کے دیکھا جسے اہمیت ہی نہیں دے رہی تھی. اسی وقت مڑا انما کا بازو اپنی فولادی انگلیوں میں جکڑا تو وہ جھٹکے سے اس کے حصار میں ہی آ گئی. آریان نے سخت رویے سے رواں رکھنا نہیں چاہتا تھا. آئندہ ذرا سنبھال کے لفظ ادا کرنا اور سوچ سمجھ کے, مجھے تمہاری طرح بدتمیزی نہیں آتی ہے. اپنی گرم گرم سانسیں اس کے سرخ دہتے رخسار پر چھوڑی تو وہ ساری جان سے لرز گئی. ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی. اسی وقت آریان نے خود سے جدا کیا. اگر تمہارا موڈ نہیں ہے تو نہ جاؤ. وہ بھی اطمینان ظاہر کرتا واش روم میں گھس گئے مگر انما کو اس کا ٹھنڈا پڑ جانا اور ہی تنک جانے پر مجبور کر گیا. ورنہ تو وہ سوچ رہی تھی کہ آج کے بعد شاید وہ ہمیشہ کے لیے اسے گھر سے نکال دے گا. کم از کم چھٹکارا تو ملے گا. میرے کپڑے پریس کر دو, میں جا رہا ہوں. وہ کچھ ہی لمحوں میں پھر اس کے سامنے تھا. انما نے چونک کے سر اٹھایا. میں نے کبھی جینٹس کپڑے پریس نہیں کیے, جبکہ پاپا کے کپڑے وہی پریس کرتی تھی. البتہ حمزہ خود کر لیتا تھا. چلو کم آن, آج سے شروع کر دو جب تک میں بات لے لوں. وارڈروب سے مسٹرڈ پینٹ اور آف وائٹ شرٹ اس پر اچھال کر واش روم میں گھس گیا. انما سرتا پاس تو لگی. وہ جتنا اسے زج کرنے کے بہانے تلاشتی تھی مگر وہ ہر بار اسے وارننگ کے انداز میں چھوڑ دیتا تھا. نہ وہ گھر کے کسی فرد کو کھاتے میں لاتی تھی مگر فاقیہ, فروا اور فائق تو زبردستی اپنی محفل میں سے شامل کر لیتے تھے. انہیں رہنا پھر ادھر دے کتی چیکے دا فائدہ. وہ کئی دنوں سے گھر جانا چاہتی تھی. امی کا فون تو آتا ہی رہتا تھا مگر اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل کے جانا چاہتی تھی. صبح سے طبیعت بوجھل ہو رہی تھی. دل زیادہ گھبرایا تو وہ نیچے آ گئی. دیکھا تو ایک محفل ہی جمی ہوئی تھی کیونکہ تایا ابو کی کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ملنے جلنے والے آتے رہتے تھے. ارے ہماری بیٹی آئی ہے, آؤ انما. بابا ہمیشہ اسے دیکھ کر کھل جاتے تھے کیونکہ انہیں اپنے بھائی کا عکس ہی لگتی تھی. انما چھچک کے کچھ رکی. آریان نے اسے تنقیدی نگاہوں سے دیکھا جو پنک کاٹن کے پرنٹڈ 3 پیس سوٹ میں اپنے ملکوتی حسن کے ساتھ ہمیشہ اسے زیر کرتی نظر آتی تھی. اس نے فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا. ارے انما آؤ, دیکھو فواد کے گھر سے فاقیہ کے لیے تحفے آئے ہیں. اس کی امی لائی تھی. نبیہ بھابھی ٹیبل پر رکھی شاپرز کھول کے چیزیں دکھانے لگی. وہ مجبوراً بیٹھ کے دیکھنے لگی. کچھ ہی دیر بعد وہ اس ماحول سے گھبراہٹ محسوس کرنے لگی تو اٹھ گئی. ارے بیٹا بیٹھو تو, تم تو اب تک گہری سمجھتی ہو.
ظاہر ہے آپ گہری ہیں، سب کی استفہامیہ انداز میں سے درشت لہجے پر غور کیا۔ انما خبردار جو تم نے بابا سے گستاخی کی تو۔ آرین تو ہتے سے اکڑ گیا۔ حماد بھائی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے اسے کول کیا۔ میں تو ایسے ہی کروں گی، اگر برداشت نہیں ہوتا تو چھوڑائیں واپس۔ اتنے اطمینان سے وہ جلے کٹے جملے ادا کر رہی تھی۔ ارے یہ میرا ظرف ہے جو میں آپ سب کو برداشت کر رہی ہوں۔ میرے پاپا کو آپ سب نے مارا، اب رشتہ نبھانے یاد آ گئے سب کو۔ کتنا زہر بھرا تھا اس نازک لڑکی کے دل میں۔ بابا نے درزیدہ نگاہ سے دیکھا اور لڑکھڑا گئے۔ اگر فائق کی نگاہ نہ پڑتی تو وہ ضرور گر جاتے۔ بابا بابا آریان تو گھبرا گیا۔ سبھی ان کے گرد جمع ہو گئے۔ انما متحوش زدہ سی ہو گئی۔ وہ تو غصے میں یہ تک بھول گئی تھی کہ بابا کی طبیعت پہلے ٹھیک نہیں۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی۔ آریان پر تو خون ہی سوار ہو گیا۔ انما کا بازو پکڑا اور تیزی سے باہر جانے لگا، مگر چچا جان نے روک لیا۔ چھوڑو اسے، کیا کرو چچا جان، بہت برداشت کر لیا ہم سب نے۔ یہ کیا سمجھتی ہے کہ بابا کی محبت اور ہماری محبت ڈرامہ ہے؟ آرین چھوڑو اس کا بازو، نحیف سی آواز میں بابا نے پکارا۔ وہ انہیں دیکھنے لگا۔ فائق فوراً ڈاکٹر کو لے آیا تھا۔ بابا آپ، وہ غمزدہ سا ہو رہا تھا بابا کی حالت پر۔ بس، چچا جان نے ڈاکٹر کی موجودگی کا احساس دلایا تو آرین کو لب بھیجنے پڑے۔ انما مجرموں کی طرح ایک کونے میں کھڑی ہوگی۔ سبھی تفکر ذرا سے بابا کے ارد گرد تھے۔ لمحوں میں خوشگوار سا ماحول وحشت ذرا سا لگنے لگا۔ بابا کو ان کے کمرے میں حماد بھائی اور آریان ہی لے کے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے بلڈ پریشر کی وجہ سے طبیعت بگڑنے کا جواز بتایا تھا۔ دل کی تکلیف تو انہیں رہتی تھی۔ وہ رات آریان بابا کے کمرے میں رہا۔ انما کو اب کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کسی نے بھی اس سے کوئی بھی تلق بات نہ کی تھی۔ وہ ان سب کے اتنے نرم رویے پر تحیر میں مبتلا تھی۔ آریان سے اس کا سامنا ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ پہلے کر لیا ہون فائدہ۔ دوسرے دن انما نے گھر فون کر کے بابا کی طبیعت کا بتایا تو امی مونیما اور حمزہ کے ساتھ چلی آئیں۔ انما سب کے درمیان چپ سی تھی۔ آریان کی کٹیلی اور گہری طنزیہ نگاہیں اس کی پیشانیاں رکھ کر رہی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد ہی بابا نے انہیں جانے دیا۔ انما کچن میں تھی اور حیران کن تبدیلی نے بھی بھابھی اور فاقے کو چونکا گئی۔ باقی کام میں کر لوں گی انما، تم صبح سے لگی ہوئی جاؤ کمرے میں۔ دائی امی سے ڈھونڈتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ جی بس یہ برتن کیبنٹ میں لگانے ہیں۔ وہ ابھی نے کیسے بتاتی کہ آرین کا سامنے تو کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ خود کو ندامت کی عمیق گہرائیوں میں گرتا محسوس کیا۔ میں لگا لوں گی، تم جاؤ۔ فاقیہ نے اسے زبردستی ہٹایا۔ وہ بھی ان سب کو کنکھیوں سے دیکھتی ہوئی باہر آ گئی۔ قدم اس کے من بھر کے ہو رہے تھے۔ کل سے جو شرمندگی اس پر سوار تھی وہ کسی سے بھی آنکھ نہیں ملا پا رہی تھی۔ نہ ہی کسی سے اسے بابا کی طبیعت طبیعت کا الزام اس پر لگایا تھا۔ کتنا وہ سب کو غلطی سمجھتی آئی تھی۔ پاپا کی موت کا ذمہ دار وہ انہیں ٹھہراتی تھی، جبکہ وہ تو اسے کچھ نہ کہتے تھے، الٹا سب نے محبت ہی دی تھی۔ اور پھر جہاں محبت و پیار ہو تو نفرت خود بخود اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ یہی ایمان کے ساتھ ہوا تھا۔ جاتے وقت امی کی نصیحت ہے کہ بابا کو کوئی دکھ نہ دے۔ وہ پہلے اپنے بھائی کے غم میں دل کے مریض ہو گئے۔ کمرے میں قدم رکھا تو دیکھا وہ بیڈ پر لیٹا تھا اور موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ انما نے خفیف سے ہو کے لب بھینچ لیے۔ وہ جب تک بات کرتا رہا وہ کمرہ سمیٹتی رہی۔ صبح سے وہ آئی بھی تو نہیں تھی جو ڈسٹنگ وغیرہ کرتی۔ آرین کے میلے کپڑے ڈریسنگ روم میں رکھے، کھڑکیوں کے پردے برابر کیے اور پھر وہ اسے منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگی کہ شاید کوئی لفظ ہی وہ ادا کرے اور اسے بے نقط سنا دے۔ آئی ایم سوری۔ انما نے ڈرتے ڈرتے لب کشائی کی۔ آریان نے اسے چونک کر دیکھا کہ جیسے اس کی سماعتوں نے کچھ غلط ہی سن لیا۔ وہ اپنے نرم و نازک ہاتھوں کی مومی مخروطی انگلیوں کو مروڑتی ہوئی بیڈ کے سرے پر بیٹھ چکی تھی۔ کس لیے؟ وہ انجان بنا۔ وہ میں کل بابا سے بدتمیزی کر گئی تھی، پھر ان کی طبیعت میری وجہ سے خراب ہو گئی۔ بہت کو ندامت کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس کری تھی۔ نہ تمہاری سوری کی مجھے ضرورت ہے، نہ ہی میں یہ اس گھر کا فرد ایسا کہ بابا کی طبیعت خراب ہونے کا قصوروار تمہیں ٹھہرائیں، کیونکہ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ کوئی کسی کی وجہ سے نہ بیمار ہوتا ہے نہ دنیا سے جاتا ہے۔ اتنا کھلا اور گہرا طنز انما کو تو پسینے پسینے کر گیا، جبکہ وہ تو شروع سے پاپا کا قصوروار ان سب کو ٹھہراتی تھی۔ میں تو بس، وہ شرمندگی سے منمنائی۔ بس کرو، مزید کوئی صفائی نہیں دو، مجھے سونا ڈھیروں کام ہے صبح، تمہاری طرف آرام طلب نہیں ہوں۔ پھر کٹیلا لہجہ اور طنز، جانے کیوں اس لمحے آرین کا لب و لہجہ اور انداز انما کو رلانے ہی لگا، ورنہ کل تک تو ویسی نہ تھی۔ پھر یہ لمحوں میں کیا ہوا تھا کہ اس کا تن تکا سارا کہیں دب گیا تھا۔ جو نفرت کی آگ تھی وہ سب جیسے سرد پڑ گئی تھی۔ وہ خود حیران تھی اپنی تبدیلی پر کہ اسے کیا ہو گیا جین بدل گیا، تیرا گندے جین چگلاں لگ پئی ہیں، لیکن میں تو تین رائٹ تے سمجھدی سی۔ انما نے اگلے دن سب سے پہلے بابا سے معافی مانگی، پھر گھر کے تمامی افراد سے سب نے خوش دلی سے اسے گلے لگا لیا تھا۔ اتنے پیارے رشتوں سے منہ موڑے ہوئے تھی، ساری بدگمانی دور ہو گئی تھی، کیونکہ قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں ڈال سکتا تھا۔ تابو آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ جانے کہ وہ اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی، بابا نے اس کا ہاتھ دبا کے یقین دلایا۔ پتہ ہے بالکل تمہارا تو مزاج میں افسر کی طرح ہوں۔ وہ بھی ہر بات پہ ایسے بولتا تھا۔ انہیں اپنا چھوٹا بھائی یاد آیا تو دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ انہیں گھر سے تو نکال دیا مگر ان کا دل ویران ہو گیا تھا، جسے اپنی اولاد کی طرح ہی تو پالا تھا۔ پاپا آپ سب کی باتیں کرتے تھے، انما نے افسردگی سے بتایا۔ مجھے پتہ ہے سب سے زیادہ آریان کی کرتا ہوگا۔ آریان اسی وقت ان کے کمرے میں ان کی خیریت پوچھنے، مگر وہاں وہ ان کے قریب ہی بیٹھی تھی، کچھ نروس بھی ہوئی مگر وہ پراعتماد سے انداز میں بابا کی ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یہ بچپن میں یہ افسر کا بہت دیوانہ تھا۔ بابا آپ نے دوائی وغیرہ لی؟ وہ اپنا موضوع بدلنے کو گویا ہوا۔ دوائی وغیرہ میری بیٹی پابندی سے دے رہی ہے۔ حیرت ہے بابا، کل تک لوگ نفرت کرتے تھے اور آج بس سب ان کی نفرت چلی کہاں گئی؟ آریان سوچ کر لفظ ادا کرو۔ بابا کو آریان کی بات ناگوار گزری تو سرزنش کے بنا نہ رہ سکے۔
جو سچ ہے وہ کہہ رہا ہوں، نگاہ کھچل ہوتی انما پر ٹکائی جو یلو کاٹن کے پرنٹڈ کپڑوں میں لب کاٹتی جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اس نے معافی مانگ لی، ایک نادانی میں حرکت کرتی چلی آ رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا بابا کو انما کی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا جو نگاہیں جھکائے لب کو چل رہی تھی۔ نادانی میں یہ نادانی نہیں، بے وقوفی تھی۔ تیز لہجے میں گویا ہوا اسی وقت اپنی تصدیق پر آنکھوں میں نمی لیے تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اندر آتی تائی امی کی فحاشی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا، مگر وہ اندر جب آرین کو دیکھا تو سمجھ گئی، کیونکہ آرین کا سرد رویہ انما کے ساتھ وہ نوٹ کر چکی تھی۔ اتنے میں آرین بھی کمرے سے نکل گیا۔ کتنا افسوس ہو رہا ہے نا تمہیں، احساس کرو ایسے تم نے ہم سب کا دل دکھایا تو کچھ تو خراج وصول کروں گا۔ کیا ہوتی ہے نفرت، تمہیں بھی انداز ہو۔ وہ مسلسل انما کو سوچ رہا تھا جو ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ انما کہاں ہے؟ یکدم سوچوں سے باہر نکلا تو زیر لب بڑبڑایا۔ فکر مند ہوتا وہ اپنے کمرے سے اس کی تلاش میں نکلا۔ ڈرائنگ روم میں، ہال کمرہ، اسٹڈی روم، ہر جگہ تلاش کر لیا مگر وہ کہیں نظر نہیں۔ آخر یہ محترمہ گئی تو کہاں گئی؟ دونوں ہاتھ پشت پر رکھے وہ خود سے ہم کلام کوریڈور میں کھڑا تھا۔ وہ گلاس ڈور کھول کے لان میں آیا، دیکھا تو وہ پورچ کی سیڑھیوں پر بیٹھی سو کر رہی تھی۔ تو محترمہ یہاں ہے؟ وہ تیز لہجے میں گویا ہوا۔ انما اچھلی گئی مگر جب اسے دیکھا تو نہ خود سے منہ ہی گھما لیا۔ یہ اس وقت ادھر بیٹھنے کا کون سا ٹائم ہے؟ آرین کا انداز طنزی اور فحاشی تھا۔ کیوں ادھر بھی بیٹھنے پر ٹائم ہوتے ہیں؟ وہ تنک ہی گئی، اندر کتنی سبکی کر چکا تھا۔ وہ اس کی محبت کو دیکھا تھا، وہی سمجھ رہا تھا۔ ظاہر ہے کل تک وہ ان سب کے خلوص کو بناوٹی سمجھتی تھی اور آج اس کے ساتھ بھی وہی کر رہا تھا۔ آرین کی اتنی کھلی تصدیق دل کو چیری گئی، جو اس کا سب کچھ تھا وہ اسے کیسے چلا رہا تھا۔ یہ تو تم احتجاج میں ادھر بیٹھی ہو کہ میں تمہیں منا لوں گا، تو یہ بھول کے بھی مت سوچنا مجھے آپ سے توقع بھی نہیں ہے اور نہ ہی میری ایسی کوئی خواہش ہے کہ مجھے منائیے۔ لیکن مجھے جن لوگوں کو منانا تھا منا لیا، آپ کی مجھے ایسی خاص ضرورت بھی نہیں۔ وہ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے اس کے قریب سے تنفن کرتی گزر گئی۔ آرین کو اس کے جلنے کڑنے پر مزہ آ رہا تھا، وہ بھی اس کی تکلیف میں اندر آ گیا تھا۔ انما کمرے کی لائٹ آف کر کے بیڈ پر کروٹ لیے لیٹی تھی۔ اس نے لائٹ بلب کی ملچ کی روشنی میں اس کی پشت دیکھی۔ جب میری ضرورت نہیں تو مجھے بھی ضرورت نہیں ہے تمہاری، سنا تم نے؟ وہ بھی جلتی پر تیل کا کام کر کے اس کے قریب ہی دراز ہو گیا۔ انما نے بھنا کر تکیہ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ سارے گھر والوں کو منا لیا، اگر نہیں منایا تو مجھے الٹا محترمہ غصہ دکھا رہی ہے۔ میں بھی آریان حسین ہوں، تمہیں بھی میں نے نہ مجبور کر دیا تو وہ بھی پوری رات بے چینی رہا، جس کی وجہ سے صبح وہ دیر تک پڑا سوتا رہا۔ مگر فروہ کے زوردار دروازے پر دستک دینے پر وہ اٹھا۔ آرین بھائی جلدی آئیے، تایا ابو آپ کو بلا رہے ہیں۔ بابا؟ ایک تو آنکھیں بمشکل کھول پایا، پھر اس پر مزدار کہ بابا نے اسے طلب کر لیا تھا۔ کلاک پر دیکھا تو 9 بجے تھے۔ او دیر ہوگی، تم چلو میں آتا ہوں۔ فوراً وہ تیاری میں لگ گیا۔ انما نے ایک بار بھی اندر آ کے نہیں جھانکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ رات کا غصہ ہنوز سوار ہے۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلا، بابا کے سامنے اس کی پیشی ہو گئی۔ سبھی بڑے وہاں موجود تھے۔ کیا بکواس کیا تم نے اس سے؟ بابا کڑے تیوروں سے اسے گھور رہے تھے۔ انما سر جھکا کے امی کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ سب ہمدردیاں حاصل کیا۔ بابا میں نے، وہ تو بھوکلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ انما کو تم نے ڈانٹا ہے نا؟ وہ پھر گرجے۔ بابا میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ ہو رہا حادثہ ہو گیا، یہاں سے اپنی شکل لے کے گم ہو جاؤ۔ اگر تمہیں بیوی کی ضرورت نہیں تو نہ ہو۔ انما تمہاری پابند نہیں ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی اس پر یہ واضح بھی کر دیا کہ آرین کو اس وقت انما پر اتنا غصہ تھا کہ دل کر رہا تھا کہ ٹماٹر سے اس کا منہ لال کر دے، مگر سوچتے رہا تھا کہ دماغ تو ضرور درست کرے گا۔ جب تک تم اس سے معافی نہیں مانگو گے، اس وقت تک کہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، اس کے تو اچھے بھی رہیں گے۔ آرین کو اپنی انا کے منافی لگا تو انما کا بازو اپنے آہنی شکنجے میں جکڑا اور گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ حماد بھائی، بھابھی، تائی امی سبھی دوڑے، مگر وہ تو غصے میں ایسا جنونی ہو گیا کہ گاڑی میں بٹھا اور ریش ڈرائیونگ کرتا نکل گیا۔ انما وحشت ذرا سی تھک تھک کرتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ چلو چتری دا ہور سیشن لاؤ جا کے۔ اس کا دل پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ آرین کے چہرے کی سختی سے اور خوف میں مبتلا کری تھی۔ وہ بے مقصد گاڑی ادھر سے ادھر ہی گھما رہا تھا۔ انما کو اندازہ تھا کہ اس کے اندر کا انتشار تھا جسے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن وہ آرین کو زج نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر کل کی تصدیق پر وہ اتنا روئی تھی کہ تائی امی نے رات اسے ڈرائنگ روم میں دیکھ لیا تھا، جس کی بنا پر یہ بات بابا تک پہنچ گئی تھی۔ وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی کہ سب کے سامنے بابا اس سے باس پرس کریں۔ آپ یہ کیا کریں؟ گاڑی روکیے۔ انما نے ڈرتے ڈرتے اس کی اسٹیئرنگ پر رکھے مضبوط ہاتھوں پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا۔ میں کیا کروں؟ تم نے سوچا تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے فوراً چھٹکے سے گاڑی سائڈ پر روکی۔ انما سہم ہی گئی۔ تم نے بابا سے ہماری پرسنل بات بتا دی، کتنی بڑی بے وقوفی کی، تم نے سوچا یہ؟ وہ میں نے کچھ نہیں بتایا، وہ تو تائی امی نے مجھے رات ڈرائنگ روم میں دیکھ لیا تھا۔ نگاہ جھکائے ندامت میں گھری وہ آہستگی سے ڈرتے لہجے میں اٹھ رہی تھی۔ آرین کی سحر انگیز نگاہ اس پر تھی جو ڈارک پرپل کاٹن کے کپڑوں میں چھوئی موئی سی لگ رہی تھی۔ کمرے سے نکل جانے کو میں نے تو نہیں کہا تھا، تم کیوں گئی؟ آپ نے اتنی بڑی بات بولی کہ میری آپ کو ضرورت نہیں ہے، مجھے رونا نہیں آئے گا۔ کنیری پلکوں کی چھالوں پر موتی آ کے جو آرین نے غیر ارادی طور پر ہی اپنی انگلیوں کے پوروں پر موتی چن لیے۔ وہ تو بکھلائے گی، چھٹ آنکھیں ہاتھوں کی پشت سے صاف کر لی۔ دیکھیے اگر آپ کے دل میں میرے لیے گنجائش نہیں تو مجھے میری امی کے پاس چھوڑ دیں۔ کتنا کٹھن مرحلہ لگ رہا تھا آرین کا سامنا کرنا، اور سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ کتنا سچ کہا تھا وہ خود اس کی جانب پڑے گی۔ خود ہی سوال کرتی ہوں، جواب بھی اخذ کر لیتی ہوں، مجھے تمہاری یہی ادا بالکل نہیں بھاتی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر پھر مکہ مارا۔ انما چھینک گئی۔ آئی ایم سوری، اسے منانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ہاں سوری، آرین نے طنز کر اڑایا۔ شروع سے تم نے مجھے تنگ کیا اور ضد باندھ لی کہ مجھ سے کبھی بنا کے نہیں رکھو گی۔ رکھنا تو چاہتی ہوں۔ شرمندگی میں ڈوبی وہ حیا سے نگاہ بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ آرین اسے بغور ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا، جسے سماعتوں پر یقین نہ آئے۔
یہی کہ کل تک آپ سب کو میں مجرم سمجھتی تھی، مگر میں غلط تھی۔ پاپا آپ سب کے دلوں میں اس طرح زندہ ہے جیسے پہلے تھے، مگر جانے کہ پاپا کا غم اور افسردگی مجھے آپ سب سے پسند کر گئی۔ لیکن پاپا نے کبھی بھی آپ لوگوں کو برا نہیں کہا، وہ بولتے بولتے کچھ رکی، کیونکہ ہم برے ہی نہیں ہیں، ہاں بس وقت حالات نے تمہارے ذہن کو باغی بنا دیا، اس لیے تم چاچو کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ آریان کا لب و لہجہ ایک دم نرم ہو گیا، پھر اسے اسی وقت کا تو انتظار تھا کہ انما کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ انما چاچو کی زندگی اتنی تھی، لیکن تم دیکھو آج چاچو کی روح خوش ہوگی کہ ان کی بیوی اور بچوں کو ان کے اپنے مل گئے۔ یہ اعتراف اس نے دل سے کیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے معیار پر اترنے کی پوری کوشش کروں گی، بس مجھے ایک موقع دیں، وہ ملتجی آواز میں گویا تھی۔ وہ جو میرے اتنے اچھے مواقع تھے، ان کا کیا ہوگا؟ ایک دم ہی وہ ترنگ میں آگے وانی کیز سے۔ کون سے مواقع؟ انما جسے سمجھی نہیں۔ گھر چلو، وہاں بتاؤں گا۔ عملی طور پہ کون سے مواقع؟ میں باقی سے بولتا ہے، اس کی آرزوں پر چھولتی لٹ کو اپنی شہادت کی انگلی میں لپیٹا وہ چھینپ کی۔ آریان پر شوخیاں سوار ہو رہی تھی اور وہ بھکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اسی وقت گاڑی سٹارٹ ہوئی تو انما نے تشکر بھرا سانس لیا۔ آفس تو ہو گیا گول، کیونکہ کل سے ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ جی؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ جی، وہ اس لیے کہ تمہیں ایک موقع دے کر دیکھ لوں کہ تم ہنی مون پر بورڈ تو نہیں کرو گی۔ شیار سے پر لہجے میں بولا۔ انما نے مارے حیا کے اسے دیکھا ہی نہ، کیونکہ وہ حد سے زیادہ شوق ہو رہا تھا۔ سنو، جا کے بابا کو ریلیکس تم کرنا، خواہ ڈانٹ پڑی ہے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے موہنے سے مکھڑے کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ انما نے شرمائے انداز میں ساری لایا۔ وہ کتنی شانت ہو گئی تھی، جنہیں وہ برا سمجھتی تھی آج وہ سب کتنے پیارے ہو گئے تھے۔ آریان کے شانے سے سر ٹیک کر آنکھیں موند لی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ جو ناول ہے پوسٹ میرج بیس، اس کا نام ہے ملن کے پھول کھلے، ریٹن بائی شازیہ مصطفیٰ کا یہ ناول ہے۔ مجھے تو ناول نو ڈاؤٹ اچھا لگا۔ انما بھی اپنی طرف سے ٹھیک تھی کہ جو اس نے فیس کیا، اس کے بابا اس کو چلے گئے چھوڑ کے، تو وہ سارا کچھ وہ صحیح تھی، لیکن اب وہ گھر والوں کو بھی بعد میں احساس ہوا جو بھی ہوا، پہلے تو اپنی چوڑیاں والی اکڑ دے بھی چیرے نا۔ خیر اچھا تھا، چھوٹا سا ناول تھا۔ ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے دن ویڈیو اینڈ کریں گے۔ ہیر خان، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ یار میرے لیے ناول کا ریڈ کرنے کا، اور میں معذرت کرتی ہوں میرے لیے اتنا قیمتی وقت ویسٹ کیا یار۔ وقت واقعی بہت ویسٹ ہو جاتی ہے اس ناول سے۔ مجھے کسی نے کہا تھا اس ناول کو پڑھنے کے لیے، تو میں پڑھتی نہیں ہوں، آج کل صرف سنتی ہوں۔ نو ڈاؤٹ انتہائی بکواس ناول تھا، اس طرح کے ناول مجھے بھی ہرگز پسند نہیں۔ اینڈ پہ نیک بی بی نے اس کو معاف کر دی، جو کہ انتہائی گھٹیا حرکت تھی۔ یہ گل تو صحیح کی تھی، قسمیں سب تو ذرا گھٹیا حرکت ہی معاف کرنے والی سی۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو یقین کرو جوتوں سے پٹائی کرتی، سڑک پر منہ کالا کر کے گھماتی ایسے ہیرو کو، اور یہ ہیرو نہیں تھا یار، ہیرو ایسے نہیں ہوتے، میں مانتی ہوں کوئی بھی ہیرو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، ہیرو تو واقعی نہیں ادا دے ہوندے، لیکن ایک گل مس کر گئی کہ کھوتے تے بھی بٹھانا سی، منہ تے کالا کلا کے کھوتے تے بٹھانا سی، وہ بھی وہ جو آوارہ گندے کھوتے نہیں ہوتے جن کو خارش پڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر بٹھانا تھا اس کو، جبران کو۔ ایک چیز ہوتی ہے جسے غیرت کہتے ہیں، جو کہ مرد ذات میں ضرورت سے زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر غیرت کے نام پہ جو ہیرو کو دھبا انسان دکھایا گیا، اس کو تو میں ہیرو نہیں مانتی۔ صحیح بات ہے، میں بھی نہیں مانتی۔ بنی میں بھی لڑکی تھی، لیکن تھی تو اس کتے کی نکاح میں، صحیح بات ہے، اس ڈاگ کے نکاح میں تھی۔ خیر میں مزید اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ تھینک یو سو مچ، تم نے میرے لیے اپنا وقت برباد کیا، اور یہ ہیروئن چھتر ڈیزرو کرتی ہے۔ صحیح بات ہے، ہیرو سے زیادہ گندی تو مجھے ہیروئن لگی جن نے اینڈ تے نہیں، آپ معافی نہ مانگے، میرا دل پھٹ رہا ہے، پھٹ ہی جانا تیرا دل۔ زلفشہ خان تمہاری طرح کیوٹ، تمہارا موسٹ آف دا فیوریٹ ناول ہے میرے کو بہت جمع۔ کیڑے والا؟ غازی والا؟ آئے ہائے ہائے، تھینک یو زلفشہ، بڑے دنوں بعد آئی ہیں، کدھر گھومتی رہتی ہیں آپ، کدھر ہوتی ہیں؟ تو ناول تو مجھے واقعی بڑا پسند ہے، آپ کو بھی پسند ہے، ویری گڈ۔ الطاف احمد، سچ میں جبران تھا ہی لعنتی، بٹ لاسٹ کا آدھا گھنٹہ اف، آپ کے کمنٹ میں تو ہنس کے پاگل ہی ہوگی۔ تھینک یو الطاف احمد۔ بس بات وہی ہے کہ میرے ساڑیا بہت خون ساڑیا اس ناول نے میرا اینڈ تے تنوں نظر تے آ ہی گیا ہوئے گا، اور جبران ڈاگ ڈیزرو کرتا سی سارا کچھ۔ قادر لغاری ناول بہت اچھا لگا، ماشاءاللہ زبردست، اللہ آپ کو ہر قدم پہ کامیابی عطا کرے، آمین سم آمین۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر قادر لغاری۔ عامر، بہت ہی برا اور بکواس ناول ہے، آج تک بہت سے منی بیس ناول پڑھے ہیں جن میں انتہا کے ظلم بھی ہوتے ہیں، پر اس ناول جیسا عجیب ناول آج تک نہیں پڑھا میں نے۔ مطلب کہ حد ہی ہوگی، بندہ ظلم تو کرتا ہے پر بیوی پر، اور پھر اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے سامنے اس طرح لے جاتا ہے کہ ان کا گفٹ بنا کر، اور اس کے سامنے وہ اس کو ٹچ کر کے بکواس کرتے ہیں، اور اس کی بیوی روتی ہے اور مدد مانگتی ہے، پر وہ خبیث کان بند کیے رہتا ہے، اور اپنے ہی جیسے خبیث لوگوں کے اس کو سونپ کر چلا جاتا ہے، اور اس کو بدنام جگہ لے جاؤ، اس کے بعد یہ تمہاری ہوئی، اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد دونوں صحیح بھی ہو جاتے ہیں، صدقے واری بھی جاتے ہیں۔
یہی میری بھی رائے تھی. آپ کی رائے پڑھ کے میری دلی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اتنی ہی گالیاں وہ ڈیزرو کرتے تھے. مجھے بھی غصہ آیا ان سب کے عجیب کریکٹرز پہ. صحیح بات ہے, غصہ کرنا بنتا تھا. امیر الطاف احمد ناول میں کوئی بھی نام ہو بٹ اریج نہ ہو ہی, اس سے بڑا پرابلم ہے. مجھے نہیں آپ ہو یار, قسم مجھے تو واقعی بڑا پرابلم ہے بھائی. ریج نام کیوں ہو بھائی؟ ریج بس میرا نام ہے, میری دوست کا نام ہے, کیوں ریج ایمی ناول میں رکھی جاؤ؟ ہونا تو کوئی چنگا جن رکھو. انہیں سی امیاں دادیاں نے بھی ریج دے دی ہے. بندہ ریج کو گالی بھی نہیں نکال سکتا, پتہ چلے کہ اپنے آپ نے گالا کری جا رہے بیٹھے ہوئے. ویسے میں تو چلے پرسنل باتیں نہیں بتاتے ہوتے. ملک صبا وعلیکم السلام. بہت امیزنگ ناول ہے, اسٹوری کافی اچھی ہے. آپ کے کمنٹس اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین ثم آمین. بہت شکریہ صبا, آپ بھی عید کا چاند ہی ہو گئی ہیں, کبھی کبھی نظر آتی ہیں. سائرہ ریاض بہت اچھا ناول ہے, تھینک یو ویری مچ. سائرہ آپ بھی کبھی کبھی نظر آ رہی ہیں, مجھے کم ہو گئی ہے. میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, آپ کو نوٹس کر رہی ہوں, آپ اب کم آتی ہیں. نبیلہ اقبال سپرب, تھینک یو نبیلہ اقبال. الطاف احمد, آج کل یہ بندی بڑی ایکٹیو ہے الطاف احمد, تو تھینک یو ویری مچ فار یور ایکٹیونیس. آپ نے میرے ناولس کو نظر میں رکھا ہوا ہے, میں نے بھی آپ کو نظر میں رکھا ہوا ہے. بڑا ہی کسی لانتی قسم کی رائٹر تھی یار. آپ سیڈ نہ اللہ سے بہتر کریں گے. ہائے اور جنہیں مینوں کاپی رائٹ کلیم ماریا, اسٹرائک والی بھی. اس میں کیا ہی بولوں. اللہ پاک خوش رکھے, انہیں بھی ترقیاں دے, ہمیں بھی ترقیاں دے. لیکن یار ایویں کسی کی محنت کے اوپر ضائع کرنا, اگر تو وہ ہو نا کہ بندے نے کوئی غلط کوئی چوری والا کام کیا ہو یا کوئی انلیگل کام کیتا ہوئے, تو پھر چلو بندہ ادھر دی حرکت کرتا چنگا بھی لگتا ہے. لیکن ادھر دی آمین ثم آمین. بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے. تو پھر جب میں سوچتی ہوں میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. 2 مہینے دی محنت یار. ارم شبیر, آئی لائک یور آل ریڈنگز آف نیلم ریاست. تھینک یو ویری مچ ڈیئر ارم. فریش پھپھو دی شادی سڑیل بھائی نال کرا دیو. کرات لیجیے, فریش کرا دیتی سی. ارم شبیر, respected ma'am, kindly read this month Ijaz. You and we listeners will definitely enjoy her. کیڑی اجاز؟ سمجھ نہیں آئی مجھے رائٹر نیم کی. ارم, may I ask your thesis topic and subject name? Thank you. ویلکم ڈیئر ارم. پوچھیں آپ سبجیکٹ. میرا تھیسس سبجیکٹ تو میرا کیمسٹری ہے, ایم فل کر رہی ہوں میں کیمسٹری میں. تھیسس کا میرے ٹاپک تھا جناب علی ہیٹروسائکلک کمپاؤنڈ ہیونگ امائڈی کور. اس کی تھی سینتھسس بھی ہم لوگوں نے کی تھی, کریکٹرائزیشن بھی کرائی تھی ہم نے, اور بھی بتھیرا کچھ کیتا سی ہودا. اسپیکٹروسکوپک اسٹڈیز بھی کروائی تھی. تو وہ بتھیرے مسئلے مسائل چلے تھے ہائڈروسائکلک کمپاؤنڈس کے, جس کی امائڈی کور, اس کی فارماسیوٹیکل میں امپورٹنس دیکھی تھی. ٹی آر ولاگس زبردست اینڈنگ, تھینک یو ویری مچ ٹی آر ولاگس. نا میں آپ کو میرے ٹاپک کی سمجھ آئی ہے؟ میں نے آپ بڑی دیر بعد جا کے سمجھ آئی سی. قادر لغاری بہت 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 اچھا ناول ہے. تھینک یو ویری مچ قادر لغاری. کشان بنن, آپ کے چینل سے پیر کامل ناول ڈیلیٹ ہو گیا کیا؟ ہاں جی کشان, پیر کامل ناول ڈیلیٹ ہو گیا. رائٹر کہتے ڈیلیٹ کرو نہیں تو بڑھا دیا گی چینل. میں پھر رائٹر ڈیلیٹ کر دیا, میں بہت دکھی ہوں اس پہ. بابر کیانی, پہلی بار اچھا لگا کوئی ناول زبردست. کیڑا مینوں بھی تو پتہ لگے کیڑا تینوں پہلی باری چنگا لگا. اچھا اسمیر والا. تھینک یو ویری مچ ڈیئر بابر کیانی. ارم شبیر, پلیز ریڈ سارہ رضا. سارہ رضا کون سی رائٹر ہے؟ ایف بی یا ڈائجسٹ؟ بتائیے گا ارم. اگر تو ڈائجسٹ ہوئی تو پھر ضرور پڑھیں گے, اگر ایف بی ہوئی تو پھر پرمیشن دا رولا. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسے لگا آپ کو آج کا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. مجھے بھی اجازت دیں, انشاءاللہ اللہ خیر رکھے جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی. ہو جا بند.